جو نہایت ہی رحمان اور رحیم ہے، مہربانی میرے بہت عزیز محترم حاجی غلام احمد بلور صاحب، میرے بڑے بھائی محترم جناب حیدر خان ہوتی صاحب، مرکزی الیکشن کمیشن کے محترم چیئرمین میاں افتخار صاحب اور ان کی کمیٹی کے ممبران، اسٹیج پہ موجود میرے سمیت عوامی نیشنل پارٹی کی نئی منتخب شدہ مرکزی کابینہ کے اراکین اور میرے سامنے موجود اس نئے مرکزی مجلس عاملہ کے تمام ممبران، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی اس نئی ذمہ داری پہ، اور پھر اسی وساطت سے آپ نے جو ذمہ داری آج مجھے سونپی ہے یا ان سب کابینہ کے اراکین کو سونپی ہے، اس کے لیے اگر میں شکریہ نہ ادا کروں تو میرے خیال میں ہم زیادتی کریں گے۔ میں آپ سب سمیت اپنے اس رب کا مشکور ہوں جس نے یہ سارا نظام چلانا ہے، اور آج اس نے اور آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد جناب فخر افغان، باچا خان، ولی خان اور جناب ہمارے قائد، ہمارے آج سے رہبر اسفندیار ولی خان کے نقش قدم پہ چلنا، یا اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اپنے ان اکابرین کی جگہ پہ آنا اور یا ان کا نظریہ آگے لے کر جانا، تو میں اس کے لیے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے بڑے بھائی حیدر خان کا اور حاجی غلام احمد بلور صاحب کا بہت مشکور ہوں، جن کی موجودگی میں یا جن کی رائے کی وجہ سے آج میں اس عہدے پہ ہوں۔ حیدر خان نے بولا کہ زندگی بہت تیز گزری، اور حقیقت اگر میں دیکھوں یا میں بولوں تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آنکھیں بند کرو گزرتی ہے۔ ہمیں وہ دن یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور ولی خان بابا نے تو تب ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ دی تھی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا، اور پھر ظاہری بات ہے ساری زندگی ایک ایسے گھر میں جس میں بہت بچپن سے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے، اور ہر اولاد کے لیے والد ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اس رول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ادھر تک پہنچ گئے،
اور یہ پچھلے کچھ چند ماہ میرے ذات کے لیے حقیقتاً ایک رولر کوسٹر سے تھے. جن جن کی والدہ حیات ہے اللہ سب کو زندگی دے، اور جن جن کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اللہ ان کو جنت نصیب دے. بہت مشکل دور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہے پر کمی ہے، رنگ نہیں ہے، آواز نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اس سے بڑا غم نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. اور پھر اسی گھر میں پیدا ہوا کہ پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک دن آئے گا، لیکن بدقسمتی سے جب وہ دن آیا تو میری والدہ نہیں. ایک بہت مشکل وقت ہے، لیکن اس وقت میں جب میں خود بکھرا ہوا ہوں، حقیقت یہ ہے انسان ہے، پختون ہے، آپ کو اپنے آپ کو تسلی دینی پڑے گی، بچوں کو دیکھ کے حوصلہ کرنا پڑے گا، لیکن جہاں ہم خود ٹوٹے ہوئے ہیں انہی دنوں میں ایک ایسی ذمہ آ رہی ہے کہ حقیقتاً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے. لیکن وہ دکھ اتنا ہے کہ یہ خوشیاں محسوس ہونے والی نہیں. اس دوران بڑی باتیں ہوئی، میں سینیٹر بن گیا، میری والدہ کو پتہ تک نہ چلا، اور کچھ دنوں کا فرق تھا. خیر، ایک ٹوٹا ہوا انسان جو ساری زندگی ہوئی ٹوٹا ہوا نہیں ہو، اور ہمارا مقصد، جو مقصد ہمیں ان سب دکھ درد سے دور لے جاتا ہے، ہمارا مقصد، وہ مقصد جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے. ہاں دکھ ہے، لیکن ہم اپنے اکابرین کے دکھ دیکھتے ہیں، ہم اپنی 100 سالہ تاریخ سامنے رکھتے ہیں، ہم ان 100 سالہ تاریخ میں اپنے لاکھوں خدائی خدمتگار اور ان کی گھروں کی قربانیاں دیکھتے ہیں، ہم ان 100 سالہ تاریخ میں عوامی نیشنل پارٹی کے لاکھوں ورکرز کو صرف اس لیے کہ اپنی قوم کی بقا، اپنی قوم کی پہچان اور اپنے قوم کے حقوق کے لیے انہوں نے جانوں کا نذرانہ کیا، بلکہ ایک سیکنڈ بھی اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ جذبہ ہمیں کبھی بھی بیٹھنے کو نہیں دیتا. میں فخر کرتا ہوں اپنی 100 سالہ تاریخ پہ، اور میں نہیں ادھر ہاؤس میں بیٹھا، بلکہ ہر مختلف تاریخ پہ رکھے گا، وہ دورہ کرے گا خان اور خدا خدمار کردار. اگر کوئی پختون دیکھ تو وہ میری طرح فخر کرے گا. ولی خان بابا کی جدوجہد، ولی خان بابا کے سیاست کے لیے قربانیاں، اور ولی خان بابا کا سٹیٹمنٹ شپ پوری دنیا، وہ صرف پختون قوم نہیں بلکہ پوری دنیا اعتراف کرتی ہے اور ولی خان کو خراج تحسین بھیجتی ہے. آج میرے سے پہلے بات ہوئی، میں زندگی میں گھر میں والدہ نہیں ہے، اور گھر کے بنیاد پہ والد بیمار، جو پچھلے 4 سالوں سے بستر پہ ہے، اور وہی میرا والد آپ سب کا رہبر ہے. اب یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اور میرے گھر والے انشاءاللہ اپنے والد اور آپ کے رہبر کی خدمت کریں، اور ان کی جو جتنی بھی زندگی ہے اللہ ان کو زندگی دے، ان کے لیے ہم سینے پہ ہاتھ حاضر ہوں.
اس کے ساتھ ساتھ اسی والد کو جب ایک بیٹے نے ریپلیس کرنے میرے لیے آج خوشی تو ہے، لیکن ایک کمی ہے کہ کاش میرے اس خوشی کے موقع پہ میرے والد ہمارے رہبر ہو سکتے اور ادھر موجود ہوتے تو میرے حوصلے بھی بہت بلند ہوتے اور یقیناً آپ کے حوصلے بھی بہت بلند ہوتے۔ لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا عہد ہے، ہم دو جو ادھر بیٹھے ہیں، جو حیدر خان نے بات کی، ہم ایک وجود ہیں، وہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میں ان کا چھوٹا ہوں، بھائی کی جگہ بھائی ہیں، دوست کی جگہ دوست ہیں، اور ایک ایسا تعلق جو انشاءاللہ بہت کم ہوگا، لیکن یہ میں اور انشاءاللہ ان کی طرف سے پہلے آپ کو اور پھر آپ کی وساطت سے تمام پختون قوم کو یہ حوصلہ افزائی کریں گے کہ ہاں ہم اسفندیار ولی خان نہیں بن سکتے، کہ ہاں ہم جناب خان عبدالولی خان کبھی نہیں بن سکتے، ہاں ہم خان عبدالغفار خان کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن پختون قوم کو اتنی تسلی دیں گے کہ انشاءاللہ اپنے کردار سے، اپنے رویے سے اور اپنے گفتار سے ان تینوں کی کمی آپ لوگوں کو کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ میں اپنے بزرگ اور حقیقتاً اگر میں نظر ڈالوں تو اگر ولی خان بابا کی آج تک ہماری زندگی میں ایک مقام ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں ان کی قبر پر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لے کر جائے، تو اسی کے ساتھ ایک شخص اس کاؤنسل میں ہمارے بیچ موجود ہے جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ان ولی خان بابا کا ایک بچا ہوا نشان ہے، حاجی غلام احمد بلور صاحب، جو حاجی غلام احمد بلور صاحب جو میرے لیے حقیقتاً ولی خان بابا کے قبر کے بعد کوئی دل ٹھنڈک کے مقام ہے تو وہ ہمارے بزرگ ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں ان کی رہنمائی چاہوں گا، ان کی دعاؤں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں اپنی طرف سے اور تمام کونسل کی طرف سے ایک خواست، ایک ریکویسٹ کہ اگر ولی خان کا پوتا آج مرکزی صدر بن رہے تو یہ تعلیم پہ تمام کونسل کی طرف سے حاجی صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں چاہوں گا کہ حاجی صاحب کا پوتا جناب عظیم بلور بھی میرے ساتھ اس کابینے میں میرا حصہ بنے۔ اجازت بہت شکریہ حاجی صاحب کی اجازت دی، انشاءاللہ عظیم بلور بھائی ہمارے اس مرکزی کابینہ کے رکن ہوں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اتنی تسلی رکھے کہ ایمل بہت بدل گیا ہے، وہ ایمل نہیں رہا، ابھی وہ خون میں ولولہ نہیں رہا، وہ جب گھر جاتا تھا والدہ ہوتی تھی، وہ ایک الگ ماحول تھا،
ابھی انشاءاللہ میرے لیے زندگی کے باقی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اتنا بڑا دکھ دیکھ لیا کہ انشاءاللہ اس سے بڑا دکھ اللہ نہ دکھائے اور نہ دیکھیں گے۔ یہ بھی میرے لیے اچھا تھا کہ اس دور کے لیے اللہ مجھے بنا رہا ہے۔ 3 باتیں کروں گا اپنے کونسل کے سامنے، یہ 3 باتیں اپنی زندگی کی بنیاد رکھوں گا اور انہی 3 باتوں پہ انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے سیاست میں ہمارے 3 نقطے ہیں۔ چوتھا نقطہ نہ مثال ہے، نہ ہمیں کسی اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے اکابرین سے، جو بادشاہ خان سے ایک بات جو ہمارے نظریے میں، ہمارے وجود میں، ہمارے ہر زندگی میں حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنی سرزمین پہ غلامی کی زندگی کرنا نامنظور ہے۔ ہم پختون زمین پہ کسی کے غم نہیں، بلکہ پختون کو اس آزادی اور غلامی کے نے جس جگہ کے پہنچایا ہوا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر قدم اسی کے لیے ہوگا کہ اپنی قوم کی بنیادی آزادی، اس کے ساتھ ساتھ یہ آزادی اگر ہمیں ملتی ہے تو یہ اس بنیاد پہ ہمیں ملے گی کہ پاکستان میں یہ عقل سیکھنا ہوگا کہ ہر ادارے کو آئین کے اندر رہتے ہوئے، جو آئینی دائرہ اختیار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہوگا۔ جب ہر ادارہ اپنا ادارہ اختیار کے اندر کام کریں گے پاکستان آگے چلے گا۔ اگر ایک بھی ادارہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر ہوگا، وہ جو بھلے دفاعی ادارہ ہو، وہ بھلے جوڈیشری ہو، وہ بھلے پارلیمان ہو، یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، اگر کوئی بھی ادارہ اپنے آئینی اختیارات کے ماورا جاتا ہے پاکستان کے لیے مشکل بنتا ہے۔ اور 70 سال سے پاکستان اس مشکل میں ہے کہ ایک ادارہ نہ آئین کو مانتا ہے، نہ اپنے اختیارات کو وہ دیکھتا ہے، بلکہ الٹا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں آئین معلوم ہے اور آپ لوگ آئین کا پتہ کریں۔ مجھے یہ پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو آپ کا جب دل کرے ٹوکری میں پھینک کے اپنی بادشاہت شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں مزید عوامی نیشنل پارٹی اس قدم پہ ہوگی کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہوگا، اور اگر ادارے یہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہمارا نعرہ، جو نعرہ پشاور میں لگ چکا ہے، ہمارا وہ نعرہ جو نعرہ سوابی میں لگ چکا ہے، ہمارا وہ نعرہ جو نعرہ چارسدہ میں لگ چکا ہے، وہ پورے قوم کی آواز ہے کہ دفاعی ادارے کو اب دفاع پہ ترجیح دینی ہوگی۔ اب ہر بندے کے منہ پہ یہ نعرہ ہوگا کہ جاؤ 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 میں جس ہستی کو ریپلیس کر رہا ہوں، میرے والد صاحب، ان کے کارنامے دنیا کے سامنے، اور آج حیدر خان نے وہ کارنامے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد جناب خان عبدالولی خان اور ان کے دوستوں جناب خان عبدالغفار خان اور خدائی خدمتگاروں کی نیندوں کی تعبیر
جناب اسفندیار ولی خان نے مکمل کی۔ پختونخوا کو پختونخوا بنانا، جو آج سب کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بات تھی، یہ ہمارے لیے اتنا چیلنج تھا کہ اپنے آپ کو نام دینے میں ہمیں پاکستان میں 60 سال لگے، اور 60 سال کے ساتھ ساتھ 60,000 قسم کی قربانیاں دینی پڑی۔ میں اس ہستی کو ریپلیس کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اکابرین کا وہ نعرہ کہ خپل خور خپل اختیار نہ منو د بل اختیار کو ایک عملی جامہ پہنایا، اور آئین میں وہ جیت حاصل کی جو ہمارے لیے پاکستان میں بہت مشکل بلکہ ناگزیر تھی۔ بڑی قربانیاں ہمیں دینی پڑی اس لیے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو 18ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ، لیکن اس پہ عمل ہو نہیں رہا، اور باوجود عمل نہ ہونے کے اس پہ حملے ہو رہے ہیں اور اس کی رول بیک کی بات ہو رہی ہے۔ میرا اپنے بزرگوں سے، اپنی پارٹی سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے والد کی وہ جیت جو انہوں نے اپنے اکابرین کی خواب کی تعبیر کی ہے، اس جیت کا انشاءاللہ ہم اپنے سر کے سودے پہ، انشاءاللہ اپنے مال جان کے سودے پہ حفاظت کریں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم ہمارے لیے، پختونوں کے لیے زندگی کا بنیاد ہے، اور انشاءاللہ جو لوگ بھی 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کریں گے یا اس عمل کو دار اختیار میں لائیں گے، انشاءاللہ میں بذات خود، اور میں یقین کرتا ہوں کہ اگر میں کھڑا ہوں گا تو میرے بھائی، میری بہنیں، پختون قوم میرے ساتھ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ میں انشاءاللہ جلد کابینہ کا اجلاس بلاؤں گا، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں ہم کونسل کے اجلاس کریں گے، اپنا مجلس عاملہ کریں گے، اور میں اپنے آپ کو اکیلے اس جوگے نہیں سمجھتا کہ میں پارٹی کے لیے آنے والا لائے عمل ٹاکوں، لہٰذا مرکزی مجلس عاملہ اور مرکزی کونسل آنے والے 10-12 دن میں ایک کمپریہنسو اجلاس انشاءاللہ ہمیں کرنے پڑے گی، اور موجودہ حالات، گزرے ہوئے حالات اور آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو مل کے ایک نقطے پہ پہنچنا پڑے گا، اور پھر اس نقطے کا ہم سب نے دفاع کرنا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا مشکور ہوں، بہت بڑی ذمہ داری پہ مجھے ڈال دیا ہے۔ آپ سے التجا ہوگی کہ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میں اپنے صوبائی کابینہ، صوبہ پختونخوا کی کابینہ، صوبہ سندھ کی کابینہ، صوبہ بلوچستان کی کابینہ، صوبہ پنجاب کی کابینہ، اسلام آباد وفاق کی کابینہ، اور صوبہ سرائکی کی کابینہ سے یہ امید اور یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا سفر، چونکہ زیادہ ذمہ داری صوبائی تنظیموں پہ ہے، انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی اپنی پوری کوشش کی ہے۔ ہاں، اب میں یہ نہیں کہتا، ہم نے بھی دیکھ لیا کہ 100% لوگ خوش ہوں گے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے ہر بندے نے کوشش کی ہے کہ ولیج کاؤنسل سے لے کے مرکزی کابینہ تک ایک عمل جو آئینی عمل ہو، جو مشاورتی عمل ہو، اور جو پارٹی کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم سب نے یہ کوشش کی ہے کہ پارٹی کے فائدے کے لیے ہر فیصلہ کرے۔ اس میں کہ لازاری ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے پارٹی کو بڑھانے کے لیے۔ میں انشاءاللہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب وغیرہ کے دورے شروع کروں گا۔ میں پہلی فرصت میں انشاءاللہ صوبہ بلوچستان آؤں گا۔ ان کے 2 قرضے ہیں میرے پہ،
میرے صوبے بلوچستان کے میرے پہ 2 قرضے ہیں. ایک تو انہوں نے مجھے سینیٹر بنایا ہے تو میں اس کے لیے بھی آؤں گا, اور دوسرا انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کا پہلا کام میں انشاءاللہ بلوچستان سے شروع کروں گا. تو بلوچستان کی تنظیم سے میری خواست ہے کہ انشاءاللہ پھر مشورے کر کے اس کے لیے لائحہ عمل طے کریں گے. میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں. باتیں ختم کرنا مشکل, غنی خان کہتے ہیں کہ وہ خط شروع کرنا مشکل ہے اور تقریر ختم کرنا مشکل ہے, لہٰذا یہ مشکل کام میں کوشش کروں گا کہ آسانی سے کر لوں. اور یہ یاد رہے کہ زندگی ہماری یہی ہے. یہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ جو اشعار ہیں یہ ہماری زندگی کے آخری مقاصد ہیں. وی زبد فخر پازمت او فقیرے کا عما طلبت شان تد شاہانو ٹٹ تن دسا تما پماد ٹول جہان اگران فخر افغان بابا ہر سچکی کی ستایا دن بجن دسا. ڈیرہ مہربانی وسلم.